بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بینگ مسلم میں خوش آمدید. ناظرین، بچے نقال ہوتے ہیں. والدین جو آپس میں کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی سوچ کا بھی امپیکٹ ہے بچے کے اوپر. آج کل کے موجودہ دور میں جس میں اتنا ایکسپوجر ہے، اس میں بچے کی تربیت کیسے کی جائے، اس کو کیسے با کردار، کانفیڈنٹ اور اچھا انسان بنایا جائے. بینگ اے مسلم وہ کیسے ریپرزینٹ کرے نہ صرف اپنے پیرنٹس کو بلکہ سوسائٹی میں ایک پازیٹیو سٹیزن کیسے بن سکتا ہے، اس سارے چیز کے اوپر ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر طاہر نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، میں چاہوں گی کہ آپ اس ٹاپک کو ذرا الیبوریٹ کریں کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے آج کل کے ڈیجیٹل دور میں. رائٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل نائس ٹو انٹریکٹ ود یو سندس. آپ نے بہت ہی سینسٹیو ٹاپک پہ بات کی. بچے ہمارا فیوچر ہیں، ہماری فیوچر جنریشن ہے، اور ہماری کسٹوڈین ہیں ہماری روایات کی، ہماری ویلیوز کی، ہمارے ریلیجن کی، ہمارے پیارے پاکستان کی اور ہماری سوسائٹی کی. لیکن ستم ظریفی ہے، تھوڑی سی نیگیٹو بات ہے کہ ہم اس میچ لیس ایسٹ کہوں گا میں، اس جیسا کوئی اور سرمایہ نہیں ہے ہمارے پاس. دس از دی بیسٹ پراپرٹی اویلیبل ٹو اس آن گاڈس ارتھ. اللہ کی زمین میں کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی فیملی کے لیے، کسی بھی کپل کے لیے سب سے اچھا سرمایہ اس کے بچے ہیں. تو ان پہ توجہ ہم اس طرح نہیں دے رہے جس طرح ان کو دی جانی چاہیے. جسٹ ایز اے پریمائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ لاسٹ آلموسٹ دیر از ریسرچ آن دس کہ لاسٹ پچھلے 5000 سال میں اتنی نالج کی ایلیویشن نہیں ہوئی اتنی سپیڈ سے، اتنی وار فوٹنگ پہ، جتنے پچھلے 40 سال میں نالج شاور ہو گیا. ٹائم سپین کیون 5000 سال میں اتنا نہیں ہوا جتنا 40 سال میں ہو گیا. اچھا، جب 40 سال میں چیزیں سکیز ہوئیں تو ہر شعبہ زندگی پہ اس کے اثرات پڑے. آج کا بچہ جو ہے ڈیجیٹل ایج کا بچہ ہے. میں اس کو عموماً ہنس کے کہتا ہوں اٹس آئی ٹی پروڈکٹ. اچھا، مجھے اپنی انجینئرنگ کے 3rd ایئر میں جا کے کمپیوٹر میں نے کھول کے دیکھا کہ کمپیوٹر بھی کوئی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا سا بکسہ ہوتا تھا جس میں اس کی سیڑھیاں اور وہ بڑی باوقار باحیا اور بڑی کورڈ قسم کی چیز ہوتی تھی کہ اس کا ہاتھ لگانا بھی شجرے ممنوع تھا. آج کا بچہ، میری نواسی آئزل جو ہے وہ ابھی 2 سال کی ہے ماشاءاللہ، پونے 2 سال کی، تو وہ خود اپنی مرضی سے اس موبائل کے اندر سے یوٹیوب نکال کے کوکو میلن دیکھ لیتی. تو پیپل آر فار ہیڈ. تو ہمیں پیرنٹ انسٹیٹیوشن کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا آئی کیو، ای کیو اور بچوں کی کمپریہنشن آئی ٹی ایج کے برابر ہے. جب ان کی آئی ٹی ایج کے برابر ایک فاسٹ ٹریک پہ بچے آ گئے ہیں، پروسیسر بھی ان کا 24 گھنٹے چل رہا ہے، سپر کمپیوٹر برین، تو پیرنٹس کو اس پہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. مثلاً میں اپنی ایج سے شروع کرتا ہوں کہ میں ایک تھوڑا سا اولڈ ایج پیرنٹ ہوں، آئی کال اٹ مائی سیلف، کیونکہ میں نے لکڑیوں پہ کھانا پکتے دیکھا ہے. کھانا 8 گھنٹے میں پکتا تھا. کوئی گیسٹ آتا تھا تو بڑے آرام سے، دوپہر کو گیسٹ آتا تھا 2-3 بجے، تو اس کو کہا جاتا تھا ہوں تسی دودھ کا کپ پی لو، کھانا شامی مل سی. ایسے ہی ہوتا تھا کیونکہ اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ 8 سے 10 گھنٹے میں کھانا پکتا تھا. پہلے ایک مرغا پکڑا جاتا تھا گاؤں میں جو پورے گاؤں کے 3-4 گھروں کے برتن توڑتا تھا، پھر وہ حلال ہوتا تھا. اتنا سسٹم آگے چلتا تھا، پھر اس کی پکائش. ابھی کیا ہے؟ ابھی اس کے لکڑیوں سے کھانا کنورٹ ہوا آپ کے گیس کے چولہوں پہ، یہ آ گیا 3 سے 4 گھنٹے میں. گیس کے چولہوں سے آپ کنورٹ ہوئے مزید فاسٹسٹ موڈ میں، تھوڑا آگے آپ اس پہ آگے یہ جو اوونس وغیرہ کا کنسیپٹ آ گیا، اب ود ان آور آ گیا کنسیپٹ. اور ابھی 15 منٹ میں جب گیسٹ آتا ہے، یو سرو ہم اینی تھنگ، پیزا آ جاتا ہے، چیزیں آ جاتی ہیں، منٹ کا آپ لگاتے ہیں اوون پہ، آپ شفٹ ہو جاتے ہیں. 10 گھنٹے کی ایٹیبل لائف کو آپ نے ریڈیوس کر دیا 2 to 5 منٹ. اسی سپیڈ سے یہ ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں. تو بچے کا تھاٹ پروسیس بھی ایسے ہی ہے. تو فرسٹ آف آل میں پیرنٹ انسٹیٹیوشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ کمپریہینڈ کریں ان کو. بچوں کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ وی آر انیبل ٹو موو آن دی پیس ود دیم وچ دے آر. آج کے بچے کی جو تربیت ہے، جو بات میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں، سمری کہہ دیتا ہوں، یہ میرا سمری کا جملہ ہے، پھر آپ کا ٹائم ہے، کہ آج کے بچے کے لیے پیرنٹس کو بھی آئی ٹی ایج کا پیرنٹس بننا پڑے گا یا اس طرح سوچنا پڑے گا. چیزیں فاسٹ موڈ پہ ہیں، آپ نے اس کی ضروریات کو سمجھنا ہے، اس کے تھاٹ پروسیس کو سمجھنا ہے، اس کے آئی کیو اور اے کیو کو سمجھنا ہے، اور
اس کی تربیت بھی ڈیجیٹل ایج کے لحاظ سے ہی ہوگی نا. اچھا. وہ لکڑیوں کی ایج کے لحاظ سے تو نہیں ہوگی کہ اس نے فاسٹر موڈ پہ. دس واٹ اٹ از. لیکن بحیثیت انسان اگر دیکھا جائے تو انسانیت کے لیول پہ رہ کے تو وہ اقتدار، وہ ورچوز سارے وہی ہوں گے نا. جی بالکل، ہیومن بینگز ہیں ہم پتھر تو نہیں ہیں، انسان ہیں. اچھا، وہ ورچوز وہی رہیں گے، ویلیوز وہی رہیں گی، چیزیں وہی رہیں گی. تو ہم نے تھوڑے ٹائم میں جو اس کی مینٹل پچ پہ آ کے، اس کے ذہنی لیول پہ آ کے، اس چیز پہ آ کے ہم نے اس کو تھوڑا موٹیویٹ کرنا ہے. چیزیں وہ انسٹل کرنی ہیں اس کے اندر کہ اتنی تیز ایج میں کہ بیٹا یہ چیزیں بھی ہیں، اور ان کی ویلیو اسی طرح ہے، بلکہ اس کے آج کے دور میں بڑھ گئی ہے. وہ اس لیے کہ وہ سلو ایج نہیں رہی نا، تو اپنے چیزوں کے میتھڈ بھی وہی رکھنے ہیں. جو چیز پڑھانی ہے اس کو آپ سوشل میڈیا کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ آپ ان کو ڈگ ٹیل کرتے ہیں چیزوں کو کہ اس طرح آپ نے آگے پڑھنا ہے. لیکن چیزوں کی اہمیت جو آپ نے فرمایا اسی طرح ہی ہے. یو رائٹ. اچھا، اب 12 سال کی ایج سے پہلے تو بچہ اپنی اس کی انڈیویجول ڈیسیجن میکنگ پاور صحیح غلط کا اس کو نہیں پتہ ہوتا. تو والدین کو مطلب ان اے ایزی وے کیسے بچوں کو وہ ان کے اندر یہ انکلکیٹ کریں چیزیں کہ معافی کیا ہے، شکر گزاری کیا ہے، مینرزم کیا ہے، ویلیوز کیا ہیں، تاکہ کیونکہ آج کل کے میں نے بچے دیکھے ہیں کہ وہ بس یا تو باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو جانا ہے، یا وہی والی بات کہ ایک آرٹیفیشل سی ہم لائف میں ہیں کیونکہ سوشل میڈیا اور ایکسپوجر اور یہ سب کچھ ہم ایک خوابی دنیا میں. بالکل. تو وہ ورچوئل لائف سے نکال کے پریکٹیکل لائف کے جو ہمارے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، یا آپ کے جو شخصی کمزوریاں یا خامیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر کیسے کام کیا جائے. بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا ایریا انڈیکیٹ کیا. اور میرا تھوڑا سا شکوہ ہے پیرنٹ ہوڈ انسٹیٹیوشن پہ کہ پیرنٹس اور ٹیچرس ہم اس بات پہ تو جو کام دے رہے ہیں، اینڈ وی شوڈ، پہلی بات ہے ریئلائز کیا جانا چاہیے اس بات کو کہ جب تک ہم ریئلائز نہیں کریں گے تو کیسے آگے چلے گی. تو جیسے میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ خواب دیکھیں گے تو خواب پورے ہوں گے نا. اگر آپ خواب دیکھیں گے نہیں تو خواب پورے کیسے ہوں گے. سیم وے جب آپ ریئلائز نہیں کریں گے کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ کریں گے کیسے. تو پہلا اسٹیپ ہے اس میں ریئلائزیشن. تو جو آپ نے فرمایا نا 12 سال کی عمر سے چیزیں ہو جاتی ہیں اور کی جانی چاہیے، خوابی دنیا سے ان کو کیسے ہمیں حقیقی دنیا کی طرف لائیں اور کون سا روٹ موڈ کیا جائے، کیسے کیا جائے. تو ایک تو ہم سب کے نالج کے لیے ہے کہ بچے کی پرسنالٹی پہلے 5 سال میں بن جاتی ہے. اٹس سپوز ٹو بی دیئر، اور وہ پرسنالٹی کا 80% بن جاتا ہے، باقی 20% ساری عمر کی ایفرٹ ہوتی رہتی ہے. اور وہ جو فرسٹ 80% ہے دیٹ گوز ٹل گریو. میری ماں اللہ کے پاس چلی گئی، اس نے مجھے جو کچھ پہلے 5 سال میں سکھایا وہ آج بھی میری خوابوں میں انٹینشنلی میں اسی طرح ہی کرتا ہوں. باقی جو میں نے سیکھا کیا بڑا ہو کے وہ تو میری اس 20% میں آتا ہے جو میں نے لرن کیا. بیسک پلر پرسنالٹی کے وہی ہیں. اچھا، بچوں کے کیس میں جو ضروری میں سمجھتا ہوں، جو میں ریکویسٹ کروں گا ایز اے لے مین ٹو دی ان ہمبل کیپیسٹی ٹو دی وردی فورم، اور جو ان کی سماعتوں کی نظر اور ناظرین کی نظر، وہ یہ ہے پہلی بات اکنالج کریں کہ بچہ ایک انڈیپینڈنٹ زندگی اللہ نے اس کو عنایت کی ہے. ہر بات بچے کو اپنے لحاظ سے اس پہ پوز نہ کریں، یہ بہت بڑی غلط بات ہے. میں گریٹ پریچر ہوں، میں پریچ کرتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں، زور دیتا ہوں کہ پلیز اللہ نے جس روح کو پیدا کیا اس کو فریڈم دی ہے، اس کو آکسیجن دیں، اس کو فریڈم آف ایکشن دیں، اس کے پرائیویٹ آربٹ میں نہ ہوں، اس میں چیزیں پوز نہ کریں. چلیں اس طرح میں کہہ دوں، اس کو مجبور نہ کریں کہ تم نے یہ والی پینٹ پہننی ہے، تمہیں یہ والی جوتے پہننے ہیں، تمہیں یہی کپڑے پہننے ہیں، تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے. یہ بڑے ہو کے آگے ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، عملی طور پہ بھی اس کو آزاد رہنے دیں، تھوڑا کھولیں، اس کو کھلا کمفرٹیبل رکھیں. اور اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بچوں میں کوئی بھی کوالٹی بچے خود نہیں سیکھتے، ہم سکھا دیتے ہیں ان کو. اس نے ماں کو دیکھا چیخ چیخ کے بات کرتے ہوئے، ابا جی کی عزت کرتے ہوئے چیخ چیخ کے، اس نے سیکھ لیا. اس نے کہا بات بنانے کا انداز سیکھ کے ہے. اس نے دیکھا مجھے ٹائم پہ فیڈر نہیں دے رہے، اس نے کہا 2 گلاس توڑ دے، فیڈر جلدی آ جائے گا. اس نے سیکھا گھر سے، اور سیکھا بھی اونچی آواز سے. امپیشنس جو ہے آپ نے اس میں ڈال دی. پہلی کوالٹی جو کل ایک اور پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ درگزر کی، پہلے اس میں پیشنس ڈالیں، چیزوں کو آبزرو کریں، کیونکہ جب تک مشاہدہ نہیں ہے نا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، ذات سے حالات پہ شروع ہوتا ہے، اور حالات سے کائنات پہ شروع ہوتا ہے. تو بچے کو مشاہدہ کرنے دیں اپنی ذات کا، ایزی رہنے دیں، اس کو اپنی مرضی کرنے دیں، کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اس میں آپ نے پیشنس ڈالی.
پھر آپ نے اس کو تھوڑا آزاد کیا اس کے تھاٹ پروسیس میں کہ تھوڑا، کیونکہ یہ سیلف کانفیڈنس لاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اور بات ایسی میں آپ سے کوٹ کرتا ہوں کہ ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا میں، 16 سال کی عمر تک ماں اور باپ اپنے بیٹے کو 1,00,000 مرتبہ کہہ چکے ہوتے ہیں نکمہ ہے. اکثر کو بات ہوتی ہے نا، یہ کیا بنے گا، یہ تو نکمہ ہے، یہ شیخ چلی ہے، اس نے کیا کرنا ہے زندگی میں. وہ آلموسٹ 1,00,000 دفعہ کہہ چکے ہوتے ہیں. تو جس بندے کو آپ 1,00,000 دفعہ کہہ دیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، تو 16 کے سال کے بعد اس کے پاس کون سا موت کا وہ کرے گا. تو پہلی چیز میں نے عرض کی ہے کہ آپ اس میں سیلف کانفیڈنس ڈالیں، خود اعتمادی دیں. خود اعتمادی کیسے آئے گی؟ خود اعتمادی محبتوں سے آتی ہے، نفرتوں سے نہیں آتی. جب ماں اپنے پیار سے اپنے بچے کو مدر فیڈنگ کراتی ہے 2 سال کے لیے، تو اس کا ایک روحانی تعلق ہو جاتا ہے. اس کے جسم کی گرمائش کی ایفیشنسی جو اس بچے میں انڈلج ہو جاتی ہے، لا آف نیچر کے تحت. باپ جب اس کو محبت سے ساتھ سلاتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تو ایک یہ اس کی کوئی الفاظ نہیں ہے اس کمیونیکیشن کہ ان 2 سالوں میں ان دونوں کے جسم کی گرمی انٹریکشن اتنا ہو جاتا ہے، اسپیشلی ان میں چیزیں کنورٹ ہو جاتی ہیں. تو محبت نے اس کو کانفیڈنس دے دیا. 2 سال کے بعد اس نے آنکھوں سے دیکھا، وہ کہتے ہیں نا آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے اور ہم تمہارے ہو گئے. تو ماں اور باپ میں بھی ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے. کیسے کہتے ہیں کہ بچے کو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ ایسے دیکھتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے اس کو بھوک لگی. دیٹ از اے سائلنٹ کمیونیکیشن. یہ نیچر کی کمیونیکیشن ہے، یہ صرف ماں کی نہیں باپ کی بھی ہونی چاہیے. وہ بتائے ایسے آنکھوں سے کہ نہیں اس نے کھانا نہیں کھانا، ابھی نہیں کھانا. اچھا، وہ محبت جو ہے اس کو کانفیڈنس دیتی ہے. اس کانفیڈنس سے پھر آپ کو اس کو بیسک چیزیں انسٹال کرتے ہیں کہ بیٹا، جب اس نے باپ کو دیکھا ماں کے پیر دباتے ہوئے، ٹیچر کے آتے اٹھتے ہوئے، تو بچے تو نقال ہوتے ہیں، آپ نے خود فرمایا، تو وہ نقل کرے گا. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اے انویزیبل نالج. میرے بچوں نے دیکھا کہ میں اپنی ماں کے پیر پکڑ کے روتا تھا، خوشی اور غم دونوں میں. تو میری بیٹیاں آج بھی ڈاکٹر ہو کے رات کو میرے پاؤں کو زیتون کا تیل لگا کے سوتی ہیں، ایون اف دے آر میرڈ. کیا ہوا؟ میں نے تو کبھی نہیں ان کو کہا بیٹا وہ لگاؤ. تو آج بھی میری بیٹی ڈاکٹر جناب کہتی ہے بابا آپ کو تیل لگانا ہے کیونکہ میرا رزلٹ آنا ہے. اس وقت دعائیں اچھی آ جائیں گی. تو شی کلیئرڈ دی FCPS پارٹ 2. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کمفرٹ زون میں آ کے اس لمحے جو یہ دعا کرے گا میرا باپ، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو اس کے لیے کوئی کتاب نہیں پڑھنی پڑتی، کتاب آپ کا عمل ہے. آپ نے اس کو وہ عملی طور پہ بتایا. پھر لوگوں سے آپ نے محبت سکھائی کہ عزت سے بولنا. پھر باہر ناک ہوا ہے تو یہ نہیں کہا آپ نے کہ جی دوڑ کے بتاؤ ابو گھر پہ نہیں ہے. قول و فعل کا تضاد. ہاں، وہ نہیں کرتا. وہ آگے چلتا ہے سر. پھر اگلا اگلا ہم بھی بات مزید کرتے ہیں تھوڑی سی آپ سے انٹریکٹ کر کے کہ ایک پھر آگے ٹین سائیکالوجی میں بچہ آتا ہے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں ٹین سائیکالوجی میں ہر لڑکی شہزادی ہے، پریکٹیکلی شہزادی ہوتی ہے. وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کائنات میرے پیروں کے نیچے. ہی تھنکس ہر سیلف ایز پرنسس. اور ہر لڑکا شہزادہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی کائنات میرے اگین پیروں کے نیچے. اور امی ابو کو وہ 1 سیکنڈ لیتے ہیں، کہتے ہو کہ امی ابو آپ کو نہیں پتا. آپ کو کیا پتا؟ ڈیلی 90% بچے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو صبح ان سے جیب خرچ بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا پتا؟ وہ ایج ہوتی ہے جس میں ہینڈلنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے 3 باتیں کی ہیں، سمری کر دوں. خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس تھرو لو. آپ نے ان کو پیار دیا، دوسرا ان کی بات کو ویٹیج دی، اور کول و فعل کے تضاد کا خاتمہ کیا. تضاد نہیں، یہ ہے جی. اچھا سر، میں چاہوں گی کہ آپ اس بات، کیونکہ آج کل کی جو مائیں ہیں وہ تو خود بھی ٹک ٹاکرز ہیں، اور ہم پیرنٹس بذات خود سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ پیرنٹس کو دونوں کو ہی بحیثیت ماں بحیثیت باپ ان کو بھی آپس میں کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی پرسنالٹیز پہ. یس. تو میں چاہوں گی کہ آپ موٹا ہمیں بتائیں کہ ان کو اپنی پرسنالٹی میں کیا شامل کرنا چاہیے کہ وہ اچھے بحیثیت ماں اس کو کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت باپ اور بحیثیت میاں بیوی کیسا ہونا چاہیے جس کا پازیٹیو امپیکٹ ہو بچے پہ. بہت پیارا سوال آپ نے. دس از دی کویسچن آف دی ڈے. اور میرے اس جواب سے بہت سارے لوگ، آئی ایم سوری ایڈوانس میں، سوری کہہ رہا ہوں اگر کوئی ہرٹ ہو تو، لیکن یہ بات ہے. جب ایک ماں لڑکی سے خاتون بنتی ہے اور لڑکی سے ماں بناتے ہیں اللہ پاک اس کو آفٹر آر میرج، تو 2-3 چیزیں اس کو الوکیٹ ہو جاتی ہیں، الاٹ ہو جاتی ہیں، جو میں ہر لڑکی کو کہتا ہوں. میں کہ بیٹا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. یو ہیو بین بلیسڈ ود دا ہسبینڈ اینڈ یو ہیو بین بلیسڈ ود دا چائلڈ. کائنات نے کے مالک خالق رازق یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا نافع و رحیم نے آپ کو الوکیٹ کر دیا، آپ کو ماں بنا دیا. اور ماں بنایا، لیگل ماں، جو اللہ کی رحمت سے آپ کو ایک بچہ عنایت کیا اللہ نے، صاحب اولاد بنایا. جب صاحب اولاد بنتی ہیں ایک چیز تو ڈیسائیڈ ہوگی،
ایوری مدر از بیٹر دین مائی سیلف. بھلا کیوں؟ ایز اے پیکج اس کے پاؤں کے نیچے جنت آ گئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کے مطابق. تو میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ یار شی کوالیفائز ٹو بی مور. اور ماں 19 سال کی بھی ماں ہے جس کا 6 ماہ کا بچہ، اور ماں 80 سال کی بھی ماں ہے جس کا 60 سال کا بیٹا ہے. تو ماں ہے، تو وہ تو اس کا ایلیویشن ہوگی. لیکن شکوہ ماں سے یہ ہے کہ ماں پھر وہی ٹیک ٹاکر رہتی ہے. سوری شی از ناٹ دیٹ کوالیفائڈ. دیکھیے اللہ جب ایلیویشن دیتا ہے، جب رینکس دیتا ہے، تو شکرانے کی ڈگری بھی ڈفرینٹ ہونی چاہیے. تو ماں بننا اتنا آسان کام نہیں ہے. جنت پاؤں کے نیچے آ گئی ہے تو اللہ نے آپ کو ایک ریت دی فار تربیت، فار دی ڈیز ٹو کم. آپ کی ایلیویشن ہوئی ہے نا، اس ایلیویشن کی نعمت کو لوگ ریئلائز نہیں کرتی. خواتین، اسپیشلی خواتین. آج کا رواج کیا ہے؟ بیوٹی پارلر کا ٹائم ضرور لینا ہے، کپڑوں کے سوٹ ہر مہینے 4-5 ضرور 6 ضرور لینے ہیں. وہ مختلف برانڈس کے میں نام نہیں لیتا، ان پہ ضرور وزٹ کرنا ہے. نہیں ٹائم تو بچے کے لیے نہیں ٹائم، کیونکہ اس کو ہم نے 2 سال فیڈ ہی نہیں کرنا. فیڈ کیوں نہیں کرنا؟ کہ دیر سو مینی کمپلیکیٹڈ ریزنس فار دس. یو آر اے لیڈی، آپ بہتر جانتی ہیں. باؤنڈ ہو جاتا ہے، باؤنڈ ہے جی، ہم یہ باؤنڈ ہو گئے، ہماری فزیکل اپیرنس پہ فرق آئے گا. نمبر آف ریزنس، کیونکہ ان کے لیڈی ریلیٹڈ ہے، میں شاید اس کو کھول کے بیان نہ کروں. بٹ دیر آر نمبر آف ریزنس وچ دے آر وائلیٹنگ دی بیسک لا. بیسک لا ہے کہ بیٹے یا بیٹی کو، چائلڈ کو 2 سال مدر فیڈ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے اٹس اے کیور فار بریسٹ کینسر. جو مائیں نہیں پلاتی ان میں 30% زیادہ ریشو ہے. پرابلم ہے. اچھا وہ ریئلائز نہیں کرتی، وہ ایک اڈہاکزم پہ آ جاتی ہے. تو پہلی میری ریکویسٹ ہے ماؤں سے، جو میری بیٹیوں کی طرح بھی ہیں، چھوٹی ہیں، کہ پلیز ڈونٹ گو ٹو دس میتھ کہ ہم نے بچے کو فیڈ نہیں کرنا. اس کی میڈیکلی بہت سارے پروگرام بھی آ رہے ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرتا، بہت زیادہ آ رہے ہیں. میں اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں. میری بیٹی نے جس دن اپنی بیٹی کو دودھ چھڑانے کی بات کی تو آئی جسٹ اسنیپڈ ہر. ڈاکٹر ریبا کو میں نے کہا کہ یہ کیا بات کی آپ نے؟ آپ نے غلط کیا ہے. میری آئزل کو دودھ پلائیں گی آپ اور پورے 2 سال پلائیں گے. یو آر سپوز ٹو. اور وہ ملٹی وٹامن وہ اس میں برکتے ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں پتا. کیا بات ہے کہ ہرنی کا بچہ ایک دفعہ ماں کا دودھ پی لے تو اشرف المخلوقات سے پکڑا ہی نہیں جاتا. یہ اون ریکارڈ ہے کہ ہند کے بچے کو کہا جاتا ہے جب تک وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا اس وقت تک پکڑ جاتے ہیں، بعد میں پکڑنا از اے کلوسر ورک، ہیوی ورک ہے، یہ مشکل سے پکڑا جاتا ہے. تو یہی بات انسان کی، اشرف المخلوقات کا کیا حال ہوگا؟ تو پہلا اس کو مدر فیڈ کریں. دوسرا جب مدر فیڈ کے پروسیس میں اس کو سکھائیں، آپ بہت ساری کوالٹیز ماں سکھاتی ہے، اور پہلی کوالٹی پیشنس ہے. پیشنس ہیئرنگ. آپ نے دیکھا آج کے بچے جو ہیں وہ بالکل ہی پیدا ہوتے ہی ابن بطوطہ بن جاتے ہیں. بڑوں کی بات سننے کی ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. بڑوں کو وہ کہتے ہیں جی باقی بات چھوڑیں، پہلے میری سن لیں. Nobody had told them in life کہ بیٹا آپ کی تو تب سنیں نا، پہلے آپ کو تمیز ہو کہ آپ بڑے کی سن لیں. Nobody has told. تو کس نے بتانی ہے؟ ماں نے بتانی ہے کہ بیٹا بڑوں کی دعا، بڑوں کی بات پہلے سننا، بڑوں کو عزت دینا، وہ آپ کے سلیبس میں ہے. اینڈ اٹ از ناٹ بینیفٹ فار یور سیلف، اٹ از یو آر ڈوئنگ اے فیور ٹو یور سیلف. اچھا کوئی کام بھی ہم تب شروع کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے اس کا کیا فائدہ ہے. یہ نہیں میں دیکھتا کہ سندس کو کیا فائدہ ہے. تو ماؤں کو ضروری ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں ٹو بی ڈیسنٹ، ٹو بی ہمبل، ٹو بی ریسپیکٹیبل ٹو ایلڈرس. ایزی رہنا، تھوڑا ماحول کے ساتھ کمفرٹیبل رہنا آپ کا اپنا فائدہ ہے. اٹس ناٹ فائدہ ٹو ادرس. تو یہ بیسک کوالٹیز ہیں جو ماں انسٹل کر سکتی. آج کی ماں سے مجھے تھوڑا سا شکوہ ہے، اچھی ہیں بھی ہیں، میں فیو کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ ٹائم سوشل میڈیا کو دے رہی. بچے نے بات چیت کی، چلیں جی اس کو کوکو میلن کارٹون لگا کے موبائل ٹیبز کا اچھا ٹیب کا آپ کو نقصان کا نہیں پتا. چھوٹا برین ہے، گروئنگ برین ہے. آپ نے تھرمل امیجز دے کے، تھرمل انرجی دے کے اس کو ویسے ہی ہیٹ اپ کر دی ہے. وہ نیند دن کو پوری کر رہا ہے، رات کی نیند پر اٹس اپ. تو دس آ نیڈ. ماؤں کو میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں کہ 3 شعبوں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اسپرچولی، میڈیکلی اینڈ سوشلی. ویلیوز آتی ہیں، ان پہ ماں کو تھوڑا ایلیویٹ ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، اور ویسے کچھ مائیں تو بلیم کرتی ہیں کہ فادر نے ہمیں اتنی اسٹریس دی ہوئی ہے کہ ہم کیا کریں. تو فادرز کو کیسا ہونا چاہیے؟ سوری میں تھوڑا جینڈر بائز ہو گیا، پہلے ماں پہ میں نے دے دیا. اچھا جی، ماں جو ہے وہ جنت کا، ماں کے پاؤں میں جنت ہے. بالکل. اور جو ابا جی ہیں، والد صاحب ہیں، وہ جنت کا دروازہ ہے. از اے مین ہیڈ. دروازہ کھلے گا نہیں تو جنت کیسے ملے؟ تو دروازے کو دروازے کی طرح بیو کرنا چاہیے. تو والد جو ہے
اوور ایگزرٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے آفس کی اسٹریسز ہیں, ریونیو اسٹریسز ہیں, کام کی اسٹریسز ہیں, جاب کی اسٹریسز ہیں, لیکن آپ کو سچ بتاؤں, ہاں باپوں سے بھی مجھے, میرے سارے جینڈر میرٹس ہیں, میں میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے, کہ مجھے شکوہ ہے لڑکوں سے بھی, اللہ نے نعمت تو دے دی, ان کو نعمت کی قدر نہیں آئی. اللہ نے بیوی دی ہے, ینگ بیوی دی ہے, بچے دیے ہیں, ان کو ٹائم دیں, اور ٹائم سے بہتر کوئی کرنسی نہیں ہے. دے آر ناٹ آسکنگ ڈیلی آپ ان پہ 5-6 ہزار کا کھانا کھلائیں اور ٹیک اویز اور ڈفرینٹ برانڈس کی چیزیں کھلائیں. گیو دیم ٹائم اینڈ لرن ٹو گیو دیم ٹائم. کس نے روکا ہے کہ آپ چھٹی والے دن ان کو گاڑی میں اٹھائیں اور 5-6 کلومیٹر دور لے جائیں, کسی ڈھابے پہ بیٹھ جائیں اور سب سے سستا ناشتہ کر لیں, کہ یار آج ادھر اس پارک میں آنے کا مقصد ناشتہ نہیں ہے, آج اس پارک میں آنے کا مقصد یہ جگہ دیکھنا ہے, اینڈ ول جسٹ انجوائے. یعنی ان میں تھوڑی ریئلسٹک چیزیں ڈالیں اور ان کو خوابوں کی دنیا سے نکالیں. آپ خود ہوتے ہیں خوابوں کی دنیا میں, وہ آگے آپ کنوے کریں. تو فادرس پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات. یہ ڈاکٹر صاحب, چھوٹی ایج میں بچے کو اللہ کا کیا کانسیپٹ دیا جائے؟ کیونکہ جب آپ بہت زیادہ اچھائی برائی نیکی بدی کا بتاتے ہیں, اس سے ثواب ملے گا, اس سے گناہ ملے گا. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ 1, 2, 3, 4 سال 6 سال کی ایج تک کا جو بچہ ہے اس کے لیے کانسیپٹ بہت ہیوی ہے, اور وہ شاید اسکیئرڈ ہو جائے گا, کنفیوزڈ ہو جائے گا. تو آسان لفظوں میں اس کو کیا بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں, یا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے چلنا ہے, یہ کیا ہے؟ تو اس پہ بتائیں. سندر صاحب نے بہت پیارا اور بڑا ریلیونٹ ایریا ہائی لائٹ کیا ہے سوال میں. دیکھیں, اگر اتنے بچپن میں ہم بچے کے ذہن میں ایک کمپلیکیٹڈ سپر کمپیوٹر میں بہت زیادہ کلٹرنگ کر دیں گے, بہت زیادہ چیزیں ڈال دیں گے کہ جی یہ ہائے اللہ ناراض ہو گیا, ہائے اللہ راضی ہو گیا, یہ ہوگا, یہ تھوڑا میرا خیال ہے پرسنلی اسپیکنگ, میں پڑھا بھی ہے اس پہ, دیکھا بھی ہے بچوں کو, دس یو آر اوور لوڈنگ ہز مائنڈ. بچے کو معصوم ذہن کو اوور لوڈ کر رہے ہیں. آپ کی کرنسی جو ہے بچے کے لیے چھوٹی ایج میں, یا آپ کی ڈیلنگ جو ریسیپی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے بچے کو سمپل رولز پہ رکھیں, نیچرل رولز پہ رکھیں. اور اللہ کا ایک ہی روپ ہے, اور وہی روپ کائنات کے مالک کا روپ ہے, جو آج میں 55 سال کی عمر میں بھی کہہ رہا ہوں, اور وہ روپ ہے محبت کا روپ. اللہ پاک ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو لیٹس شو اٹ ٹو چائلڈ. آپ کہیں اللہ میاں آپ کی فرینڈ ہیں, اللہ میاں آپ کے دوست ہیں, کھیلیں, اللہ کی باتیں مانیں, اللہ سے بات چیت کریں, جو بیٹا مسئلہ حل نہ ہو اللہ سے مانگیں, اور اللہ دیتے ہیں. اب بڑی پہلا سٹیپ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف محبت کے لیے متوجہ کرنا, اور اگلا سٹیپ ہے اس سے بات کی ایشورنس دینا کہ بیٹا مانگ کے تو دیکھو دیں گے, لیکن بیٹا اللہ سے جب مانگتے ہیں اس کا کوئی پروٹوکول ہے نا. آپ اپنی میڈم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پریپ میں یا 2 میں, کیسے کھڑے ہوتے ہیں آپ؟ ڈیلی پہلے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کنگھی کی ہو, ٹائی لگائی ہو, جوتے پالش ہوں, یو فیل امبیرسڈ. 30 بچوں کے سامنے میں اس کے سامنے جاؤں گا تو میں نے بات, جیسے ابھی ہم چینل کر رہے ہیں تو 1.5 سے 2 گھنٹے تو لگتے ہیں کپڑے دیکھنے میں, میک اپ میں, چیزوں میں. کس لیے؟ ایک ریکارڈنگ کے لیے. تو وہ تو کائنات کا مالک ہے, گلوب کا اونر ہے, تو اس کے سامنے پیش ہونے کے کچھ آداب ہیں. اس کے بڑے سمپل آداب ہیں جو بچے کو بتائے جانے چاہیے. پہلا, آپ کی ذہنی عاجزی, کہ مانگ کے تو دیکھیں, کمیونیکیشن, کہ مانگ کے تو دیکھیں ضرور دوں گا. وہ خود کے ایٹ لیسٹ شیئر کریں بات اللہ سے, اللہ فرینڈ ہے, اسے اللہ سے شیئر کریں عاجزی کے ساتھ, اینڈ ہی ول رسپونڈ ٹو اٹ. یہ 1 لائنر ضروری ہے, اینڈ ہی ول رسپونڈ, ڈیفینیٹلی ہی ول رسپونڈ. آپ اس کو کنوینس کریں, بتائیں پیار سے. اگلی بات, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب بتائیں کہ بیٹا آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے, کنگھی ہونی چاہیے, ایز یو آمین, اور فلی ڈریسڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک طرف موبائل پہ آپ نے کوکو میلن کھولا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ بے ادبی ہے, غلط طریقہ ہے. ایک وقت میں ایک چیز کریں, اور وہ اللہ سے مخاطب ہو اور دل سے مخاطب ہو. اور بیٹا اکیلے میں بیڈ پہ سوتے بھی ہو سکتے ہیں, نماز کے بعد بھی ہو سکتے ہیں, بیکاز اٹس یور کمیونیکیشن. بے شک میرا خالق, میرا مالک, میرا راز من حبل الورید, رگے جانا سے قریب ہے, اس سے قریب بیٹھے ہیں وہ, تو اس سے زیادہ اور کیا اس کو یقین دلانے کی ضرورت ہے. نیکسٹ از, چاہے وہ 3 چیزوں میں بچے کو بہت ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, پیرنٹس, انسٹیٹیوشن. اللہ سے مخاطب کیسے ہونا ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کیسے کھانا ہے, ڈیل کرنا ہے, اور اللہ کی نعمت کا شکرانہ کیا دینا ہے. اللہ کو مخاطب کرنا ہو گیا. اللہ کی دی ہوئی نعمت پہلی صحت ہے, اور اس کے بعد اس صحت کے لیے فوڈ ہے. تو فوڈ کرتے ہوئے صرف ایک وقت میں ایک کام کیا جائے. یہ کام آج کل کے بڑوں کو بھی نہیں پتا. کسی سے سلام لیتے ہیں تو 3 انگلیوں سے لیتے ہیں اور دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ نو دی مینرز, کہ جس کو سلام لیا جاتا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جاتا ہے, اور مسافہ کیا جاتا ہے تو پوری انگلیوں سے جب مرد سے کرتا ہے.
وہ عملی کیا جاتا ہے. یہ چیز بچے کو ڈالنی ہے. ایک وقت میں ایک کام کیا جاتا ہے, بیٹا وانس یو آر ایٹنگ, ایون بچہ فیڈر سے شروع کر دیں, بیٹا فیڈر پینے ہیں, نتھنگ مور, جسٹ فیڈر, انجوائے اٹ. کیونکہ کھانا کھانا خود ایک کام ہے, ہم اس کو بھول گئے ہیں. اور تیسری بات جو نعمت ملی ہے, بیٹا اینڈ پہ الحمدللہ کہنا. میں اٹس ویری میں آپ کے امیزمنٹ کے لیے اس میں بتاتا ہوں, میری ماسی 2.25 سال کی ہے تو مجھے جب چھینک آتی ہے وہ کہتی ہے الحمدللہ, اپنی لینگویج میں کہتی ہے. مجھے پتا اس کا کوئی میننگ نہیں پتا, کیونکہ ہم نے اس کے ارد گرد اتنی دفعہ میں نے کیا کہہ دو کہ یہ بات اس کو یاد ہو جائے. جب تھوڑی باتیں شروع کریں گی تو ہم سمجھا دیں گے, تو اس کا مطلب ہے بیٹا اللہ کا شکر ادا کیا آپ نے, کہ ساری تعریفیں اس کے. تو یہ ہے وہ چیزیں 3-4 جو بہت ضروری ہیں. یعنی کیونکہ ہر جگہ جیسے اسکول ہے یا کسی کزنس کے گھر, ہر جگہ پہ پیرنٹس تو موجود نہیں ہوتے, لیکن اگر بچوں کو یہ کانسیپٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فرینڈ ہے, اور جہاں پہ ماں باپ بھی نہیں ہوتے وہاں پہ بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور وہ ہمارا سیکریٹس بھی پتہ ہے اس کو. اسٹارٹ وتھ بچہ پیپر میں بیٹھا ہے, بیٹا بات بھول گئے تو نتھنگ کنفیوزنگ, آپ اللہ سے کہیں اللہ جی مجھے یاد آ جائے کیا ہے, رب زدنی علما, وہ بعد میں سیکھ لے. مجھے وہ اس کی ایک اسٹرینتھ ملتی ہے, اور وہ اسٹرینتھ اس کو اکیلے نہیں ہونے دیتی. یہ ضروری ہے, یہ میں چاہتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اس بارے میں بتائیں. اچھا سوری, میں اس پہ سوری ٹو انٹرسپٹ, کہ اس میں اس کانسیپٹ میں جو بات کر رہا ہوں میں نے محبت کی پکچر کیا دکھانی ہے. یہ کچھ مائیں جو میری بہنیں بیٹیاں جو اور ان کے والدین بھی اس میں شامل ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا بھائی وہ اندر اللہ میاں ازدے کو بھیج دیں گے, اللہ میاں فلاں کر دیں, وہ ڈرا دیتے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. فیئر کی پکچر نہ دکھائیں بچے کو محبت کی پکچر دکھائیں, یہ کانفیڈنس دے گی. جی ڈاکٹر صاحب, بچے کو گیجٹس کے حوالے کس ایج میں کرنا چاہیے کہ وہ فروٹفل ہو ان کے لیے؟ آج کا بچہ تو میم سندر یہ میرا خیال ہے 3-4 مہینے سے ہی ایج سے گیجٹ کے حوالے ہو جاتا ہے, سسٹم کر دیتا ہے اس کو, لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے. میرے خیال میں بچے کو گیجٹس کے حوالے اسٹرکٹلی جو میں بہت اس پہ کنفرم اور سختی سے کہوں گا کہ 2 سال تک تو اس کے قریب نہیں پھڑکنی چاہیے چیزیں. 2 سے 2.5 سال کے بعد مائیں تھوڑی سی متوجہ کرتی ہیں اس کو, 2.5-3 سال میں, کہ جی یہ کارٹونس ہیں ڈفرینٹ ٹائپ پہ ٹی وی, اور اس پہ بھی پلیز اس کو کیپ ہیم اور ہر آن دا بگر گیجٹ. اب بڑی LCD لگائیں 60-65 انچ کی, اس پہ لگا دیں, اس کو دور بیٹھ کے دیکھتا رہے. بچے جو یہ موبائل دے دیتی ہیں نا بچے کو ہاتھ پہ, لیپ ٹاپ گود میں دے دیتی ہیں, آئی فونز آ گئے ہیں, یہ ان کے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا اور تھرمل امیجز کا بڑا نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے برین سیلز پہ, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ لیٹر ریسرچ آ رہی ہیں. تو آئی ریکویسٹ کہ جتنی دیر پرولونگ کر سکتے ہیں اس کو کریں, اور دور سے گیجٹس کا ڈسٹینس تھوڑا دور ہو تو زیادہ اچھا. اگر اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, موبائل دینا ضروری ہے, تو اس کو ٹائم کنٹرول کر لیں. میرے خیال میں لیٹ سے 24 گھنٹوں میں ناٹ مور دین آور, آدھا گھنٹہ ایک دفعہ دیں صبح اور آدھا گھنٹہ شام کو, وہ کھیلے. باقی اس کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انڈلج کریں, لان میں لے جائیں, باہر لے جائیں, اس کی توجہ ہٹائے رکھیں, اور جدھر مجبوری ہے ادھر دیں. منیمم انٹریکشن not more than 1 hour and after the age of 2.5 and plus. یہ کہہ رہا ہوں. کیا میاں بیوی کی آپس کی لڑائی کا بھی امپیکٹ آتا ہے بچے کے اوپر؟ ہاں, اس کا تو بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے, اور اس کا ایسا امپیکٹ آتا ہے جو بچے تو نہیں, بچہ بڑا بھی ہو جائے قبر کی دیواروں تک رہتا. اوہو, یعنی بڑا میں سے تھوڑا سا اداس ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا ہم اجڑ گئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوئی. ماں باپ بچپن کی ماں باپ کی لڑائیاں, میٹریمونیل افیئرس, ایکسٹرا میریٹل افیئرس, ایکسٹرا انڈلجنگ ان دی ڈفرینٹ جینڈرز, اور لوگ جو آپس میں ایلز ہیں ایولس ہیں, یہ ان میں بحث ہوتی ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے, پھر اس میں ایک دوسرے کو مینے ہوتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں. اچھا, وہ مینے میں کس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ٹارگٹ دونوں کے ماں باپ ہوتے ہیں, اور کائنات کے سب سے بڑے ماں باپ جو ہیں بیگم کے لیے میاں کے ہوتے ہیں اور میاں کے لیے بیگم کے ہوتے ہیں. سسرالی ویلن ہیں دونوں کے لیے. پہلے دن سے ہم کہتے ہیں, مائیں پہلے ٹریننگ دینا شروع کرتی ہیں, تم نے ان ویلن کو کیسے ڈیل کرنا. اٹس اے کرائم. یہ بہت بڑا جرم ہے جس پہ بہت سے بڑی زیادہ انرجی میاں بیوی اسپینڈ کر رہے ہیں. اس پہ ہم نے علیحدہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تو میری پہلی ریکویسٹ ہے, پلیز سیز فائر کر دیں. جس بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ انرجی ویسٹ کرنا چھوڑ دیں. اور اگلی ریکویسٹ ہے کہ جو بچوں کے حوالے سے بھی بات کروں گا, اس پہ علیحدہ ہم بات کریں گے, لیکن بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اٹ گیوز اے ویری ہائیلی نیگیٹو امپیکٹ. 90% گالیاں یہ ان کی لڑائی سے سیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں باہر سے سیکھا ہے. ماں کہہ رہی ہوتی ہے دادے دادی سے, پھپھو سے, فلان سے سیکھا ہے. باپ کہہ رہا ہوتا ہے نانکوں سے سیکھا ہے. اور دونوں ہی غلط ہیں. نان کے اپنی محبت دے کے انہوں نے رخصت کیا ہوتا ہے, اور ماں باپ نے اپنا کیا ہوتا ہے. اور دونوں فیملی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ انٹروین نہ کریں. یہ جو میاں بیوی ہیں
یہ بچوں کے سامنے لڑائی نہ کریں، اور لڑائی اگر کرنے کی بہت ہی دل چاہ ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پلیز بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج کے علیحدہ بیڈ روم میں کہیں اور بات چیت کریں. اس سے نیگیٹو امپیکٹ پڑتے ہیں اور نفسیاتی طور پہ بھی بچوں میں ڈی مورلائزیشن اور ڈپریشن کی طرف لیڈ ہوتے ہیں. یہ ہے، تو اس پہ کیئر کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا، تو اس حوالے سے بتائیں کہ اس کا اینٹیڈوٹ کیا ہوگا، پیرنٹس اگر لیک کر رہے ہیں جی تو اس حوالے سے کچھ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. جی بالکل، یہ بڑا اچھا اور تھوڑا گرے ایریا ہمارا. اور میں پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کے سیلیبائی اور اس کے اتنی ویٹیج نہیں دیتا، اس کی اپنی ویٹیج ہے. سب سے اہم ترین ویٹیج جو ہے اس کی کنفرمیشن اینڈ گائیڈ لائن ٹو دی پیرنٹس ہے فار گرومنگ سچ یور ایسٹس ہو از گوئنگ ٹو بی فیوچر. یہ وہ پھلدار پودا ہے جس کا پھل اپنے بعد بننے کے بعد بھی کھانا ہے اور صدقہ جاری. تو سو فار میری اداروں سے میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، اپنے فورمز میں بھی اکثر اس کو میں مینشن کرتا ہوں کہ ایک سبجیکٹ ہے پروفیشنل ایتھکس. پروفیشنل ایتھکس شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ایز سبجیکٹ فرام پری نرسری ٹل پی ایچ ڈی. آل تو اس کا لیول ہر اسٹیج پہ مختلف ہو جائے گا. بندہ تو قبر کی دیواروں تک سیکھتا ہے نا. اور جو ہیوی ترین سلیبس ہے نا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے، اٹ از فرام پری نرسری ٹل کلاس 5th، اور اس پہ پراپر سلیبس کا حصہ بننا چاہیے. اور گورنمنٹ کو پنجاب فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، منسٹری آف ایجوکیشن کو، منسٹری آف ٹریننگ کو انڈلج کرنا چاہیے، اس میں پمپ ان کرنا چاہیے کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، بکلٹ بننی چاہیے پیرنٹس کی گائیڈ لائن کے لیے. اچھا، جب تک یہ نہیں بنی یا نہیں بن رہی اس وقت تک یہ مطلب تو نہیں کہ سروس یا ٹریننگ رک گئی ہے. اس وقت اس کا یہ ہے کہ پیرنٹس کو اس کے پروٹوکول، میاں بیوی کو شادی کے بعد پہلا یہ سائن کرنا چاہیے وربل پروٹوکول، اور اس کا دے کین میک ایون نوٹس کہ ہم نے یہ اپنے بچے میں چیزیں کمپلسریلی ڈالنی ہیں. ایون اس بچے کی عنایت سے پہلے بھی، بلیسنگ سے پہلے ہی دونوں کین ڈیسائڈ آن دیئر میرج ڈے کہ یہ چیزیں، یہ میرے خواب ہیں، میں نے اپنے بچوں پہ ڈالنے ہیں. پیرنٹس کا کام ہے نا. اچھا، ٹیچرس کو میں اکثر ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ڈومین میں، اپنے حلقہ اثر میں، اور اس پہ بہت سارے لوگ عمل بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہوش رکھے. میں کہتا ہوں آپ دن کا آغاز بچے کو ایک چیز بتانے سے کریں، ناٹ مور دین 5 منٹس. آؤ گے بیٹا اسلام پہلے لینی ہے، اور اسلام کے لیے رشتہ دار ہونا جاننے والا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور جو پہلے اسلام لیتے ہیں اس کو پہلے نیکیاں ملتی ہیں، اور زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ کمفرٹیبل ہوتے ہو. اسمائل لانے سے 1.5 کروڑ برین جو فیشل سیلز ہیں آپ کے ایزی ہوتے ہیں. یو گیو اے گڈ لک. بیٹا اسمائلنگ فیس سے اسلام لینی ہے، اور بڑوں سے اسلام لیتی ہے بھول جانا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، کوئی ایشو نہیں. تو یہ چیزیں ٹیچر ایک میسج دے سکتا ہے کیونکہ بچے اس کو آئیڈیلائز دے رہے ہیں. پر ڈے 1 میسج. اور جو پیرنٹس ہیں وہ بیسک کوالٹیز ڈیسائیڈ کر لیں. دے شوڈ رائٹ 10 کوالٹیز. فار ایگزامپل وہ کہیں جی میں نے اپنے بچے میں پیشنس ڈالنی ہے، سیلف کانفیڈینس ڈالنا ہے، اور ابو آل میرے پاکستانیوں میں، میرے دیس میں، میرے سمیت یہ کوالٹی کام ہے تھوڑی، ابیلٹی دوسروں کو سننے کی ہمت ڈالنی ہے، ابیلٹی ٹو لسن ادرس. بڑے نمبر ہے اس پوائنٹ کے. اور اس کے بعد میں نے صبر ڈالنا ہے، اینگر مینجمنٹ، 10 چیزیں ہم نے ڈالنی ہیں جی. اگلی بات ہے کیسے ڈالنی وہ اس میں ڈے ٹو ڈے لائف میں، تاکہ جب پریپ میں بھیجتے ہیں تیسری لیٹ سے 3rd ایئر میں یا تیسرے سال کے بچے کے، تو اس کے بعد اس میں انسلٹ ہوں. اور یہ پروفیشنل ایتھکس امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ وار فوٹنگ میں مجھے کریں، اتنا ہی اہم ہے جیسے میرے دیش کا نیوکلیر بام ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو، کیونکہ یہ میرا فیوچر ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ہمیں پیرنٹس لیول پہ، ٹیچر لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ، این جی او لیول پہ، سوشل لیول پہ، ایلڈرز انسٹیٹیوشن کے لیول پہ، میڈیا لیول پہ، سوشل میڈیا، الیکٹرون میں، سارے میں پلیز کانشیس ہو جائیں. یہ ہم نے انسٹل کرنے ہیں، اور اس کی ایک مہم چلائیں، اور اس کا ڈے منائیں، اور کہیں جی ہم نے چلڈرن گرومنگ ڈے رکھ دیں اور اس پہ چلیں. یہ ہے. اور حسن اخلاق کی تو میرا خیال ہے کہ بہترین مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سیرت نبی کے جو واقعات ہیں وہ بھی بچوں کو سنائیں، اس سے بھی ان کو ان کے ہیرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیں. آپ دیکھیں اس میں تو میں بڑے کمفرٹیبل زون میں بات کرتا ہوں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی، آپ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. میں کل بھی بات ہو رہی تھی آپ سے آفتیر کاٹ کے، کائنات میں کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے جو آپ کی سیرت نبی سے ہمیں نہ ملے. بچوں کی کیسے گرومنگ کرنی ہے ادھر سے سیکھیں. وہ واقعات، وہ چیزیں آپ کی سیرت نبی سے، آپ نے فلاں موقع پہ یہ کیا، آپ درے یتیم تھے، آپ کے والد صاحب پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے وفات پا چکے تھے. تو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے.
اور یہ بچوں کی ٹریننگ کا سلیبس ہونی چاہیے ایز پر دیئر کمپریہنشن. اچھا اس کے علاوہ بزرگوں کے واقعات بھی ہیں جو ہمارے مسلم ہیروز ہیں, اچھے کمانڈرز ہیں, اچھے لوگ ہیں, کس طرح ان میں پیشنس تھی, کس طرح انہوں نے سوئچ اوور کیا اچھائی کی طرف, کس طرح برے صغیر پاک و ہند میں حسن اخلاق سے اسلام آیا. یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ آنی چاہیے. جی اچھا, بچوں کی تربیت میں پیرنٹس کا بلیف ماڈل کیا ہونا چاہیے, اور پھر بینگ اے مسلم ایک بچے کا بلیف ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ بیوٹیفل کویشچن. آپ کے کویشچن کے دو حصے ہیں اور جو بہت ہی اہم ہیں. پہلا پیرنٹس کا بلیف ماڈل اور دوسرا بچوں کا بلیف ماڈل. تو آئی کم ٹو دی پیرنٹس بلیف ماڈل. پیرنٹس کا بلیف ماڈل یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ میں بڑا کمفرٹیبل زون میں کہتا ہوں, میں بھی 3 بیٹیوں اور 3 بیٹوں کا باپ ہوں, اور اللہ ان کو سلامت رکھے اور آپ کو اور ہر صاحب اولاد کو اولاد کا سکھ نصیب کرے. پیرنٹس کا بلیف یہ ہے کہ یہ وہ پروڈکٹ ہے, یہ وہ چیز ہے, یہ وہ اللہ کی بلیسنگ ہے, یہ وہ نعمت ہے جو آپ کی بخشش کو انشور کر سکتی ہے. وہ کیونکہ بننے کے بعد میرا اور آپ کا ایز اے مسلم بلیو ہے نا کہ صدقہ جاریہ آنا ہے. اگر میں نے ٹریننگ ہی ان کی ساری عمر لیفٹ کی ہے تو وہ رائٹ کو کیسے ٹرین ہو. تو میں ان کے اندر یہ چیزیں انسٹیل کر دوں. دیکھیں میرا بچہ جو ہے, میرا ینگ بیٹا کیپٹن حسان یا ایان جو ہے, وہ کسی سے سلام لیتا ہے, انکل السلام علیکم, تو انکل صرف وعلیکم السلام نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں بیٹا وعلیکم السلام, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور کچھ اتنے دعا دینے والے وہ کہتے ہیں اللہ آپ کے ماں باپ کو بھی خوش رکھے. تو ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی یو آر گیٹنگ فروٹ آؤٹ آف اٹ, آپ کو شیئر مل رہا ہے اس کا نیکیوں کا. اچھی تربیت آپ گارنٹی کر رہے ہیں اپنے فیوچر کو ان دس لائف اینڈ لائف ایئر آفٹر. اور اگر آپ اللہ نہ کرے میں دوسری طرف نیگیٹو کا بات کام کرتا ہوں, اگر بری تربیت کر دی آپ نے, جوا, نارکوٹکس, نیگیٹو چوریوں, حسد, بغض, لڑائیوں اور قتل و غارت میں ڈال دیا, تو یو ول گیٹ دی شیئر آف نیگیٹیوٹی آلسو. لا آف نیچر ہے. تو پلیز اوائڈ, پیرنٹس کا بلیف ماڈل یہ ہے خدا کے لیے, پلیز اوائڈ نیگیٹو سائڈ آف تھنگس. اس پروڈکٹ پہ اتنا کام کریں کہ اتنا پھل لگے اس کو نیکیوں کا, اچھائیوں کا, پازیٹیوٹی کا, کہ آپ کو ویسے ہی ساتھ آ رہے. دی واٹ از ویری سمپل ون لائنر. نو بلیف ماڈل فار دی چلڈرن. اچھا چلڈرن کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ بیٹے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم بوئیں اور چنے اگنا شروع ہو جائیں. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. بڑے بڑے ہیرو ہم نے دیکھے ہیں جن کو مائیں 2 پراٹھوں کے ساتھ بڑے بڑے مکھن کے ڈھیلے رکھ کے دیتی تھی, اور دن رات لک آفٹر کرتی, میرا پتر بہت سونا ہے, میرا پتر بہت سونا ہے. پتہ چلتا ہے پتر 9ویں کلاس تک وہ ماں خود رو رہی ہوتی تھی, مجھے مار کے چلا گیا. ڈونٹ ڈو اٹ. زندگی کا ایک ہی روٹ ہے اور نعمت کے شکرانے کا ایک ہی روٹ ہے, وہ ہے اچھائی اور شکرانہ. شکرانہ یہ ہے کہ اچھے کام کریں اور زندگی میں آگے فلائٹ کو بڑھاتے جائیں, اچھائی کے ساتھ, بڑوں کی خدمت کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ اور مثبت سوچ کے ساتھ. بڑھیں گے آگے, آپ کا بھی فائدہ ہے. ڈونٹ تھنک کہ صرف پیرنٹس کا, سوسائٹی کا فائدہ ہے, آپ کا خود اپنا فائدہ ہے. اٹس ان یور انٹرسٹ. ہیو گڈ ایموشنل بینک اکاؤنٹ, نیکیوں کا بینک اکاؤنٹ بڑھائیں, اچھائی کریں اور ایزی وے میں لائف کو انجوائے کریں, نو نیگیٹو وے. تو بچوں کا یہ بلیف ماڈل. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں سوشل میڈیا کے ایکسپوجر کی وجہ سے بچوں سے بہت غلط سے حرکتیں بھی ہوئی ہیں, غلطیاں بھی ہوئی ہیں. یس. تو بچوں کا بلیف ماڈل اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں, کوئی سوشل سائٹ یوز کر رہے ہیں, کوئی یوٹیوب کی ویڈیو ہی دیکھ رہے ہیں, یا ان کا کوئی فرینڈ ان کو کسی کام کے لیے کہہ رہا ہے, تو وہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے کیا ہیلپ. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, گڈ ہیبٹس, بیڈ ہیبٹس, اور یا وہ غلط صحیح میں کیسے ان کا ڈٹرمن کر بیولوجیکل سکتے ہیں. انٹریکشن اور سوشل مارل سیکشل انٹریکشن کو جی, ریلیٹ کر رہی ہیں. جی. وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا بچوں میں ایک انکوزیٹونیس ہوتی ہے کہ میں بڑا نظر آؤں اور میں بڑوں والے کام کروں. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں 2ری 3ری کلاس میں تھا, ایسے ہی پرسنل انسیڈنٹ تھا, ناٹ گڈ, لیکن میں بتاؤں گا کہ مجھے نا سگریٹ پیتے لوگ بہت اچھے لگتے. میں بڑا انجوائے کرتا ہوں کہ یار یہ بڑے ہو کے سگریٹ پیتے ہیں, میں بھی بڑا ہو کے سگریٹ پیوں گا. سچ کہہ رہا ہوں. اور بڑا ہو کے میں نے سگریٹ پینے کی پریکٹس کی ایک دفعہ. اس کے بعد اللہ کی طرف سے شاید کوئی عنایت تھی, سگریٹ پینے سے مجھے اتنی طبیعت خراب ہوئی, میرے بڑے بھائی نے سگریٹ پلائی تھی مجھے اس شرط پہ کہ ابو کو نہیں بتانا. تو اتنی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے پوری عمر کے لیے توبہ کر لی کہ اٹس اے بیڈ تھنگ. تو بات جو میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ بچے چھوٹی عمر میں بڑوں والی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں, جس میں ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز, ڈفرینٹ قسم کی لرننگس اور ڈفرینٹ قسم کی بایولوجیکل, سیکشول اینڈ ادر نیگیٹیوٹیز پیرنٹس کی وہ وری ہوتی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے بچوں سے کہ زندگی کے ساتھ اس عمر میں رہیں, اس عمر سے آگے جانے کی قطعاً کوشش نہ کریں.
اپنی ایج کے بچوں والی حرکتیں کریں. اپنی ایج کے بچوں میں رہیں اور ایج کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے میری لمیٹیشن کیا ہے, پہلی بات. اور دوسری بات کہ اگر آپ کو کوئی فرینڈ شپ میں کوئی کسی نیگیٹو طرف آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے, گائیڈ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, تو یور پیرنٹس آر یور بیسٹ فرینڈس. پیرنٹس پہ زیادہ میں لوڈ ڈال رہا ہوں, پیرنٹس بچوں کے دوست بن جائیں. ایج سے یس, ایون فرام دی ایج آف 2 کلاس. یعنی ماں کو پورا پتہ ہو کہ میرا بیٹا یا بیٹی کالج سے اسکول سے آیا, آج وہ مجھے ہر چیز بتائے گا. میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو بچوں کی لو میرج کرا رہی ہیں, سچی بات ہے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ تو ہر بات بتاتا ہے, تو یہ ہی فیلز گڈ ان دیٹ گرل یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے فلاں فلاں. میں کہ اس نے آپ سے ایز اے فرینڈ شیئر کیا تو فرینڈ شپ کا برم رکھیں نا, پوری فیملی میں تو نہ بانٹ دیں اس کو, غلط ہے نا. تو مائیں اور باپ بچوں سے اتنی دوستی کریں کہ وہ اسکول میں کیا برگر کھایا وہ بھی آ کے بتائیں. پہلی تو ریسیپی ہے. اور دوسری ریسیپی یہ ہے کہ آپ ان سے جب بھی انٹریکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے مطلب کہ بیٹا آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ, تو اس کے 2 اسپیکٹ ہیں. آپ جدھر بہت ساری گوگل سے اچھی چیزیں لے رہے ہیں, بہت ساری بری چیزیں بھی آپ کو مل رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زندگی میں نہ دیکھیں, بٹ یو دے آر آف دی ایلڈر ایج. اور پیرنٹس جو ہیں اسپیشلی جو باپ ہیں بیٹوں سے فرینک ہوں ایک ایج کے بعد, ان سے شیئر کریں, ان کو کہ بیٹا یہ کچھ چیزیں اٹس ناٹ آف یور ایج, آپ ون شیل بی میرڈ آفٹر دیٹ, کہ روک تو آپ سکتے نہیں چیزوں کو. تو وہ آپ اس کو گائیڈ کریں کہ ہر ایج اس ایج کے ساتھ اچھی لگتی ہے, میچنگ ایج میں آئیں. روکیں گے تو وہ چوری سے دیکھے گا, وہ چوری سے دیکھے گا تو آپ سے چھپا کے کرے گا, چھپا کے کرے گا تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا, چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے. کیونکہ یہ گروپس بنے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں, اسکولوں میں اسپیشلی. میم ٹو ڈسٹرب ٹو لسن دس عجیب عجیب گروپس ہیں جو میڈیا پہ میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا, اور پیرنٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں گروپ اسٹڈی ہو رہی ہے تو ادھر پتہ چلتا ہے کچھ اور ہو رہا ہے, جو کہ بہت پینفل ہے. تو آپ ان کو محبت کے اندر اتنی زنجیر میں اتنی جان ڈال دیں کہ وہ آپ سے شیئر کریں, اور آپ کا بیٹا یا بیٹی خود کے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ گروپ, کہ مجھے چھپ کے کرنا پڑ رہا ہے تو یہ کام کیوں آپ ان کو کہہ دیں. آپ نے بہت پیاری بات کی جو آپ آف دی ریکارڈ ابھی شیئر کر رہی تھیں, ہر وہ کام جو چھپ کے کیا جائے غلط ہے. اس غلط کام کی ڈیفینیشن بڑی کلیئر ہے, جو کام گھر والوں سے چھپ کے کیا جائے وہ غلط ہے, جو کام معاشرے سے سوسائٹی سے چھپ کے کیا جائے غلط ہے. یو ہیو ٹو سی اٹ کہ اس کی غلطی کی انٹینسٹی کیا ہے. یہ بچے کو بتایا جائے نا کہ بیٹا جس میں اپنی کانشیس سے پوچھو نا یہ ٹھیک نہیں ہے نا, دیر از سم تھنگ رانگ ان دس ورک, ڈونٹ ڈو اٹ. اینڈ اف ایٹ آل یو آر انٹرسٹڈ ٹو ڈو اٹ یا انٹرسٹڈ ٹو لرن اٹ, شیئر ود یور فرینڈ, اینڈ یور بیسٹ فرینڈز آر یور پیرنٹس. تو وہ پیرنٹس میں اتنا گہرائی ہونی چاہیے, اتنا دل بڑا ہونا چاہیے کہ پیار سے اتنی قوت برداشت ہونی چاہیے کہ بیٹی یا بیٹی کی بات سن لیں. آئی ہیو جسٹ وہ ایگزامپل بیڈ ہے لیکن چلے نو نیم, کہ میں نے ایک گرون اپ لڑکی کو دیکھا جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی, ٹاکنگ ٹو ہر فادر on the issue which is not at all recommended for their society, which she was choosing so straight and blunt words. تو میں نے اس کو کہنا پڑا مجھے, میں کہ آپ یو آر ٹاکنگ آل گوگل, یو آر ناٹ ٹاکنگ پاکستانی لینگویج. تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں بیٹیوں نے صرف ماؤں سے شیئر کرنی ہوتی ہیں, جیسے ڈفرینٹ لائف میں چینجز آتی ہیں, بیولوجیکل چینجز ہیں ڈفرینٹ ہیں, اور کچھ چیزیں بیٹوں نے صرف باپ سے شیئر کرنی ہوتی ہیں, اینڈ دے آر دی بیسٹ فرینڈ, اور اس سے وہ ان کو کر سکتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے یا باپ جنت کا دروازہ ہے, یہ ڈیزگنیشن تو آپ کو پیرنٹ بنتے ساتھ ہی مل جاتی ہے, لیکن اس کو ساری زندگی کمانا پڑتا ہے. یہ ڈیوٹی 24/7 ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ لمحوں کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے پیرنٹ بنے ہیں اور اس کے بعد آپ آزاد ہیں, آپ جو مرضی کریں جو مرضی سوچیں. آپ خدارا اس بات پہ غور کریں, خصوصاً جب آپ ماں باپ بن جائیں تو آپس کے اختلافات کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں اور بچے کی تربیت کو جو ہے وہ فوکس کریں. اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میری اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, میری سمجھ میں کمی ہے, تو وہاں پہ بچوں کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کا رول آ جاتا ہے. ان سے دعائیں بھی لیں اور ان کو بچوں کی کردار سازی میں ان کی ہیلپ بھی لیں, ان سے مشورہ بھی کریں. خصوصاً خواتین کے لیے جنہوں نے 25-30 سال کا آپ کے ہسبینڈ کو جو ہے پال پوس کے بڑا کیا ہے, آپ کی اولاد کو بھی وہ اچھا ہی کچھ نہ کچھ سکھائیں گے. تو ان پہ ٹرسٹ کریں, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری باتوں کو ضرور اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے, آپ سے ہم اب اجازت چاہتے ہیں. نیکسٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت ہی
یونیک اور پروڈکٹیو ڈسکشن ہو تاکہ اس سے آپ کچھ سیکھ سکیں. اللہ حافظ.